الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وكريمنا وطبيبنا وشفيعنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات یکتا کے لیے ہیں جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا. ہر شے کا وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور جس نے ہمارے آقا پر قرآن نازل کیا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور اللہ نے قرآن کو جن کا معجزہ بنایا. آپ کی آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر بھی درود و سلام نازل ہوں جن کے صدقے سے اللہ نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا. حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ عما نوالہ کا بے حد اور بے شمار شکر ہے. اس مالک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل ہونے کی خوشی میں یہ بابرکت محفل نصیب کی ہے. دعا کیا کریں یا رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے دینی محفلوں میں آنے کی، آ کر دین سیکھنے کی، سیکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم فرقان حمید کی محبت جو ہے یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اور یہ قرآن کی محبت کا ایک اثر ہے، ایک نشانی ہے کہ قرآن پڑھنے کی خوشی میں، مکمل ہونے کی خوشی میں، چاہے وہ کسی بچے کا ناظرہ قرآن ختم ہو، کسی حافظ قرآن کی تکمیل ہو، نماز تراویح میں مکمل ہو،
گھر میں کسی نے قرآن تلاوت کر کے مکمل کیا ہو، ان سب موقعوں پر جب کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو یہ نشانی ہے، ثبوت ہے کہ اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے۔ تو ہمارا اس محفل میں آنا بیٹھنا یہ ہماری قرآن سے محبت کی نشانی ہے۔ چاہے جنہوں نے قرآن پڑھا، چاہے جنہوں نے سنا، چاہے جنہوں نے سنا بھی نہیں لیکن وہ اس محفل میں آئے ہیں تو پھر بھی محبت کی نشانی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید ہم مسلمانوں کے پاس اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ رحمت اور وہ برکت جس کے بغیر ہمارا ایک پل بھی گزارا نہیں ہے، وہ رحمتیں وہ برکتیں اس قرآن کے ہر حرف میں موجود ہیں۔ اب بدقسمتی ہوگی ان لوگوں کی کہ جن کے پاس ایسی عظیم نعمت ہو اور وہ برکتوں سے محروم ہو، رحمتوں سے محروم ہو، یہ بدقسمتی ہوگی۔ اور یقین کیجئے قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ روز بروز جو ہمارا دوری کا تعلق بن رہا ہے یہ ہمارے لیے واقعی بدقسمتی ہے۔ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ جیسا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں رہا۔ دن بدن جیسے ہمارے خونی رشتوں میں کمزوریاں آتی جا رہی ہیں نا، ویسے اس روحانی رشتے میں بھی کمزوری آ گئی ہے۔ قرآن سے ہمارا روحانی رشتہ ہے، روح کا رشتہ ہے۔ تو جس طرح ہم نے دیکھا دنیا میں کہتے ہیں جی خون سفید ہو گیا ہے، اب رشتہ داروں میں وہ محبت نہیں رہی، تو جس طرح ان رشتوں میں کھوکھلاہٹ آئی ہے، دوگلا پن آیا ہے، ویسے ہی ہمارا جو قرآن سے رشتہ تھا اس میں بھی بکھلاہٹ اور دوگلا پن آ رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا جو ابھی موجودہ قرآن کے ساتھ سسٹم چل رہا ہے، تھوڑا سا میں اس کو ذرا بیان کروں، پتہ ہے سب کو لیکن پھر بھی ہم نے کیا کرنا ہے جناب، بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو تو ہم نے قاری صاحب کا انتظام کروا کے یا بچے کو قاری صاحب کے پاس بھیج کر قرآن پڑھانا شروع کروانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، توجہ رکھنی ہے، قاری صاحب کو اگر گھر بلوایا ہے تو ان کی فیس بھی پے کرنی ہے، یہاں تک تو سلسلہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچے کا قرآن مکمل ہوا تو چپ میں چپ۔ ہم نے اتنا بھی نہیں کہنا اس بچے سے کہ بیٹا تجھے قرآن پڑھانے کے لیے میں نے 1 سال 2 سال 3 سال جو قاری صاحب کو اتنے پیسے ادا کیے تھے وہ اس لیے نہیں ادا کیے تھے کہ تو آزاد ہو جائے، اس لیے کیے تھے کہ تو روزانہ اس کی تلاوت کرے۔ کوئی روٹین ہم اس بچے کی نہیں بناتے، ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہماری اپنی کوئی روٹین نہیں ہوتی، نہ ماں کی کوئی روٹین ہوتی ہے قرآن تلاوت کرنے کی، نہ باپ کی کوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر ہم وہ اپنی چوری کی وجہ سے اس بچے کی بھی روٹین نہیں دیکھتے۔ حالانکہ سوائے اس ایک کام کے باقی ہر چیز جو ہم بچے کو سکھاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچہ اس کو یوز کرے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ ہر فیلڈ میں ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اگر ہم نے بچے کو ڈاکٹر بنوایا ہے، اس پہ ہم نے خرچہ کیا، ڈگری لے کے دی، تو ہماری کوشش ہوگی وہ بچہ ڈاکٹر بن کے آگے لوگوں کا علاج کرے، اس فیلڈ کو یوز کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، اپنا گھر چلائے اس سے، چاہے جیسے بھی۔ اگر ہم نے بچے کو بائک چلانی سکھا دی ہے تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے گھر کے سودے چھوٹے موٹے کام یہ بچہ کر لے، اب بائک چلائے یہ، اب اس کو سکھائی جو ہے۔ لکھنا پڑھنا اگر سکھایا تو ہماری کوشش ہوتی ہے یہ لکھنے پڑھنا سیکھ تو گیا، اب کہیں پہ جاب کرے۔ یعنی ہر چیز جو ہم نے بچے کو سکھائی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آگے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، سوائے قرآن کے یہ ہم بچے کو سکھاتے ضرور ہیں لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کا سبق نہیں دیتے اس کو۔ ہمارا یہ رویہ قرآن کے ساتھ جو ہے یہ کمزور رشتے کی علامت ہے، ورنہ باقی جتنی چیزیں ہم نے بچے کو سکھائی تھیں ہماری کوشش رہی کہ ہم اس بچے سے کہیں کہ بیٹا تمہیں اتنا خرچہ کر کے پڑھایا لکھایا ہے، تمہیں یہ چیز سکھائی یہ چیز سکھائی، تو اس کو یوز کیوں نہیں کرتے؟ فائدہ اٹھاؤ اس سے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا یہ رویہ غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بچے کی قرآن کی تکمیل ہو جائے تو ہم اس بچے پر ڈیوٹی لگا دیں، بیٹا ساری زندگی تیرے اوپر لازم ہے کہ تو چاہے 1 آیت پڑھے گا لیکن روزانہ پڑھے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر وہ 10 کتابیں اسکول کی سلیبس کی پڑھ سکتا ہے تو 1 آیت یا 10 آیتیں روزانہ قرآن کی نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے، وہاں ہماری توجہ ہے۔ اسکول سے اگر کمپلین آ جائے نا کہ بچہ میتھ میں کمزور جا رہا ہے 1 کتاب میں،
باقی سب کتابیں ٹھیک سناتا ہے، میتھ میں بڑا کمزور ہے جی آپ کا بچہ، ٹینشن لگ جائے گی ہمیں، اس ایک سبجیکٹ میں کیوں پیچھے ہے؟ تو وہ قرآن جو 2-3 سال لگا کے قاری صاحب نے محنت کی، آپ نے خرچہ کیا، پڑھایا، وہ قرآن وہ بھول بھی جائے تو ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلا سبق اس ختم قرآن کی محفل سے ہم یہ لے کر جائیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کے بعد ان کو لازمی طور پر پابندی کے ساتھ تلاوت کی عادت ڈالیں گے۔ اچھا، اس کے لیے اب کرنا کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ میسیج تو میں نے دے دیا، لیکن اس میسیج پر عمل کرنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ ایک ہے آپ بچے سے کہیں روزانہ پڑھو، اس کا اثر کم ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے روزانہ قرآن کھول کے بچے کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں۔ گھر میں روٹین بنائیں کہ جتنے افراد گھر میں موجود ہیں وہ روزانہ قرآن کھول کے پڑھیں، خود بخود وہ بچے کی روٹین بھی بن جائے گی، کہنا نہیں پڑے گا۔ اور اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ زبان سے کہنے لگے، کچھ عرصہ وہ بچہ آپ کی بات مانے گا، بعد میں دیکھے گا نہ ابو پڑھتا ہے نہ امی پڑھتی ہے، مجھے ہی کہتے رہتے ہیں، وہ اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا طریقہ زیادہ اثر والا ہے کہ آپ نے بچے کی روٹین کیسے بنانی ہے، خود قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ جو آپ کی روٹین ہے نا، اس کے پھر اب دیکھیں کیسی دوگلی پالیسی ہے، قاری صاحب چند بچے بھیج دیں کہ کاروبار شروع کیا برکت کے لیے قرآن خوانی کرانی ہے، مطلب نظریہ ہے ہمارا کہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، تو پھر ہم 2-3 مہینے گھر میں قرآن نہیں پڑھ رہے۔ یہ دوگلی پالیسی ہے، ایک طرف ہم مدرسوں میں سے بچوں کو لا کے قرآن کی برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ قرآن ہمارے گھروں میں بھی پڑھا ہوا ہے لیکن ہم نہیں پڑھ رہے۔ کیا کسی نے آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ مدرسے کے بچوں کے پڑھنے سے برکت آئے گی، آپ کے پڑھنے سے نہیں آئے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ بھی جب روزانہ قرآن کھول کے پڑھیں گے تو جیسے بچوں کے پڑھنے سے برکت آ رہی تھی آپ کے پڑھنے سے بھی آئے گی۔ تو برکت کی نیت سے قرآن کریم کھولیں اور پڑھیں۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنے والے کے بارے میں کیا فرمایا سنیے ذرا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں یہ حدیث 5020 نمبر حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، ہم سب کے آقا و مولا نے فرمایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن نے فرمایا، جن پر قرآن نازل ہوا ہے اس کریم آقا نے فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنگترے کی طرح ہے جس کے باہر سے خوشبوئیں اور اندر سے مٹھاس ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مومن، وہ ایمان والا جو قرآن پڑھے گا اس کی مثال سنگترے کی طرح ہوگی، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھے گا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اندر اس کے ایمان ہے، مٹھاس ہے، لیکن باہر سے خوشبو کوئی نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا مومن اور قرآن نہ پڑھنے والا مومن دونوں میں فرق کیا، حضور نے رتبہ بڑھایا اس کا۔ یہ تو تھی زبان مبارک سے آپ کے تعلیم، پریکٹیکلی حضور نے پریکٹیکلی قرآن پڑھنے والوں کے لیے عمل سے، اپنے عمل سے بھی آپ نے بتایا کہ قرآن پڑھنے والا میرے نزدیک اونچے درجے پر ہے۔ جنگ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام شہید ہوئے تو حالات کے پیش نظر حضور ایک مزار میں، ایک قبر مبارک میں 2 صحابہ کو بھی آپ دفنا رہے تھے۔ تو جب بھی آپ کوئی قبر یا کوئی لحد تیار ہوتی تو جن 2 شہیدوں کو حضور نے دفنانا ہوتا تو آپ پوچھتے ان دونوں میں سے زیادہ قرآن کسے آتا تھا؟ جس سے زیادہ قرآن آتا ہوتا پہلے حضور اس کو قبر انور میں رکھتے ہیں۔ اپنے عمل سے حضور نے بتایا کہ میں ان دونوں میں، اب دونوں شہید ہیں، دونوں صحابی ہیں، دونوں شانوں والے ہیں، دونوں مرتبے والے ہیں، لیکن حضور نے قرآن کے ذریعے ان دونوں میں فرق کر کے بتایا کہ جس کو زیادہ قرآن آتا ہے میرے نزدیک وہ زیادہ حقدار ہے، پہلا حقدار ہے۔ اب یہ ایک حدیث حضور نے جو زبان اقدس سے فرمائی، سنگترے والی اور کھجور والی، اور ایک حضور کا اپنا عمل مبارک جو حضور نے شہدائے احد کے ساتھ کر کے دکھایا ہمیں، ان دونوں سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا کے نزدیک اس مومن کی زیادہ عزت ہے جو قرآن زیادہ پڑھے گا۔ اب ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جائیں، دیدار ہو جائے سرکار کا، حضور کو میں اچھا لگنے لگ جاؤں، عاشق رسول بن جاؤں۔ اب جو چیز حضور کو پسند ہے اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس سے ہم دور ہیں، تو حضور کے قریب کیسے ہوں گے؟ حضور کے قریب ہونے کے لیے ان چیزوں کے قریب ہونا پڑے گا جو حضور نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں اور حضور نے پسند فرمائی ہیں۔ یہ تو حضور کے پیار کی بات کر رہا ہوں میں۔ صرف ہدایت کی اگر بات کریں، وہ ہدایت جو ایمان والے کے سر کا تاج ہے،
ایمان والا ہو اور گمراہ ہو سجدہ ہی نہیں ہے، سجدہ ہی نہیں ہے۔ ایمان والا ہو، ہدایت پر ہو تو مزہ آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی آل۔ دونوں حدیثوں کے آخر میں اگلا جملہ آپ نے فرمایا جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب ہم دونوں حدیثوں کو اگر اکٹھا کریں تو تین چیزیں بن گئیں، قرآن، سنت رسول اور آل رسول۔ تین چیزیں بن گئی ہمارے پاس۔ یہ ہدایت کی ڈگری بن جائے گی، سرٹیفکیٹ بن جائے گا یہ ہدایت کا، اور خود مصطفیٰ کی زبان اطہر سے مل رہا ہے، کسی کو سٹیمپ لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سٹیمپ لگی ہوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ قرآن جس کے پاس ہے، سنت رسول ہے، اور آل رسول کا دامن جس کے ساتھ نسبتیں ہیں وہ ہدایت پر ہے۔ جب تک وہ ان سے جڑا ہوا ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے کیا سوچ کر قرآن کریم سے دوری اختیار کی ہے؟ قرآن سے دوری کا سیدھا سیدھا مطلب ہے اس حدیث کے بعد کہ گمراہی، اور قرآن کی قریبی کا مطلب سیدھا سیدھا ہدایت۔ تو ہم میں سے ہر شخص کے لیے ہدایت ضروری ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی۔ تو وہ ہدایت جو ہم مانگ رہے ہیں وہ قرآن میں ہے، وہ رحمتیں جو ہمیں چاہیے۔ ویسے ہم کہتے ہیں بڑے گناہ گار ہیں، بس رحمت بس رحمت، تو یہ رحمت جو ہمیں چاہیے یہ قرآن میں ہے۔ خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، خاموشی سے قرآن سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ رحمت کرنے والا رحیم، ایک ہے ہم دعائیں مانگے یا اللہ رحم یا اللہ رحم یا اللہ رحم، وہ جس نے رحم کرنا ہے وہ ہمارے رحم مانگنے سے پہلے بتا رہا ہے کہ قرآن چپ کر کے اگر سن لو گے تو رحم ہو جائے گا۔ ہم تو قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہم رحمتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہم ہدایت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اگر ہم قرآن سے اسی طرح دور ہوتے رہے۔ قرآن کے قریب آئیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے خیال میں 5 منٹ روزانہ قرآن کو اگر دیں اور ایک آیت روزانہ آپ تلاوت کر دیں، آپ کے کاروبار میں برکتیں، گھر میں سکون، خوشیاں، رحمتیں سنبھالی نہ جائیں آپ سے۔ آپ کو کیا پتہ کہ بند قرآن جو کتنے کتنے دن نہیں کھلتا یہ بد دعا نہیں دیتا ہوگا، یہ بد دعا دے گا۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور شکایت بھی کرے گا، یا اللہ یہ بندہ تھا، تم نے میری ذمہ داری اس پہ ڈالی اور اس نے مجھ پر کوئی عمل نہیں کیا، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس نے۔ وہ شکایت کرے گا اور اس کی شکایت سن کر اللہ رب العزت فرمائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر، تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے، اس قرآن کو اللہ نے انسانی شکل عطا کی ہوگی قیامت کے دن، وہ ہاتھ پکڑ کے اس کو دوزخ تک چھوڑ کے آئے گا۔ اور اسی حدیث کا اگلا پارٹ ہے کہ جس نے اس سے محبت کی ہوگی، اس کو سینے میں جگہ دی ہوگی، پڑھتا ہوگا، اس پر عمل کرتا ہوگا، اس کے لیے شفاعت کرے گا، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس پہ تو نے ذمہ داری ڈالی، یہ ذمہ داری نبھاتا رہا دنیا میں، تھکا ہوا بھی آتا تھا، پڑھتا تھا، محبت کرتا تھا میرے ساتھ، اب وہ عرض کرے گا یا اللہ اس کو عزت عطا کر، اس کو عزت کی پوشاک پہنائی جائے گی، قرآن کے گئے نہیں یا اللہ اور عطا کر اس کو، اس کی عزت میں اور اضافہ، اور یہاں تک کہ اسے جنت میں چھوڑ کے آئے گا۔ ایک اور حدیث اس دن ہم نے درس حدیث میں گزری کہ سرکار نے فرمایا روزہ اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے بندے کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے، گناہوں سے روکے رکھا، لہٰذا میری شفاعت قبول کر، سفارش قبول کر اور اس کو معاف کر، اس کو جنت میں بھیج۔ قرآن کہے گا یا اللہ رات بھر میں اس کو سونے نہیں دیتا تھا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہتا تھا، مجھے پڑھتا رہتا تھا، تو میری شفاعت قبول کر، اس کو جنت میں بھیج۔ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اللہ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تیسری حدیث قبر کے حوالے سے سرکار نے فرمایا قبر میں اعمال میں کمی پیشی دیکھ کر حکم ہوگا اس کو عذاب ہو، اور جیسے ہی وہ عذاب اس بندے پر مسلط ہونے لگے گا تو آگے قرآن آ جائے گا، عذاب راستہ بدل کے دوسری سائڈ سے آئے گا، دوسری سائڈ سے قرآن آ جائے گا، پھر سر کی جانب سے پھر قرآن آ جائے گا، پھر پاؤں کی جانب سے، یہاں تک کہ ہر طرف سے جب عذاب آ کر کوشش کرے گا تو واپس اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تیری کتاب بیچ میں آ رہی ہے، تیرا حکم ہے کہ اس بندے پر آنا ہے، میں آ رہا ہوں لیکن تیری کتاب رکاوٹ بن رہی ہے، اللہ قرآن کو بلا کے مجھے کیا مسئلہ ہے،
اور اس کر یا اللہ یہ مجھے روزانہ پڑھتا تھا، میرے سے محبت کرتا تھا، میں نے اس کو عذاب نہیں ہونے دینا۔ تو اللہ اپنی کتاب کی سفارش قبول کر کے اس بندے سے عذاب کا فیصلہ واپس لے کر میں بخش دے گا اس کو۔ اتنی عظیم چیز اور ہمارے گھروں میں بند پڑی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ مجھے کھولے گا اور پڑھے گا۔ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اتنا وفادار دوست کہ قبر میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اور آج ہم نے اس کو اپنے گھر میں تنہا چھوڑا ہوا ہے۔ ہم کتنے وفادار ہیں۔ قرآن کی وفا دیکھیے، قبر میں قیامت میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے جس نے محبت کی ہے، اور ہم اتنے وفادار ہیں کہ گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ اسے دوگلا پن نہ کہوں تو کیا کہوں، بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت ہم قرآن کو سروں پہ رکھ کے رخصت کر رہے ہیں، جی ہم قرآن کے بڑے ماننے والے ہیں، اور وہ قرآن اسی طرح بند ہی پڑا رہتا ہے پھر گھروں میں۔ ہر بیٹی کے سر پہ ہم قرآن رکھ دیتے ہیں دکھانے کے لیے لوگوں کو، لیکن پڑھنے کے لیے ٹائم نہ اس بیٹی کے پاس ہے، نہ اس کے باپ کے پاس ہے، نہ اس کی ماں کے پاس ہے۔ بند قرآن گھروں میں پڑے رہیں اور کھلے نہ، اس کو میں ظلم ہی کہوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اور پھر ظلم در ظلم، پھر جب ہمارے آپس کے معاملات میں کسی قسم کی اونچ نیچ ہو جائے تو قسموں کے لیے وہی قرآن ہمیں یاد آئے، پھر ہم پھر سر اٹھا کے کہیں میں رکھنا قرآن تے پیسے تو چک لیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ جناب یہ قرآن بڑی عظیم چیز ہے، اس پر میں اگر پیسے رکھوں گا تو وہی اٹھائے گا جس کے ہوں گے، ورنہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ہمیں پتہ ہے بڑی عظیم چیز ہے، تو اتنی عظیم چیز یہ تمہارا انتظار کیوں کر رہی تھی اتنے دن سے کہ کب کھولے گا، کب پڑھے گا مجھے؟ اتنی عظیم چیز تو تمہارے سامنے رہنی چاہیے ہر وقت۔ جب تم مصروفیت سے فارغ ہو جاؤ تو تمہارے سامنے قرآن کھلا ہو۔ تو خدا کے لیے اپنے ساتھ، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ ظلم بند کیجیے۔ یہ ہم اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ کیا کہ ہم ان کو قرآن پڑھنے کی تلقین نہیں کر رہے، نہ زبان سے نہ اپنے عمل سے۔ تو خالی زبان سے نہیں کہنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ نو آپ بچوں پہ ڈنڈا اٹھا لیں، چل قرآن پڑھ، چل قرآن پڑھ، نہ، جو صحیح طریقہ کہنے کا وہ اس طرح کہیے۔ کیا کھولیے قرآن پڑھیے، کہیں آؤ بیٹا تم بھی پڑھو، یہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح آپ اٹھیں، ہاں بھی پڑھن نہیں گیا آج، کیوں نہیں پڑھن گیا تو، نہ، یہ طریقہ غلط ہے۔ خود کھولے، بچے کی والدہ قرآن کھولے، آؤ بیٹا تم بھی پڑھو، میرے پاس بیٹھو۔ 5 منٹ میں زیادہ نہیں مانگ رہا آپ سے، صرف 5 منٹ روزانہ قرآن کو دیجئے، اور بدلے میں آپ کو ہی برکتیں ملیں گی، آپ کو ہی رحمتیں ملیں گی۔ مولوی کو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کر لیجئے، خدا را اپنے آپ پہ رحم کیجئے۔ قرآن کے ساتھ یہ سلوک، اس کی سزا دنیا میں اللہ یہی دیتا ہے کہ کافر حملے کرتے ہیں، پھر بڑا دکھ ہوتا ہے پھر ہمیں جب ان کے میزائلوں سے مسجدوں میں شہید ہوئے قرآن نظر آتے ہیں، دل پھٹتا ہے، پھر ہمارا دل کرتا ہے کافروں کو چیڑ دیں جا کے۔ قرآن شہید ہو گئی جناب، میزائل مارا، مسجد شہید ہو گئی، اس میں قرآن پڑے ہوئے تھے، قرآن کو بھی آگ لگ گئی۔ بڑا ہمیں ظلم بڑا نظر آتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم ہے جب قرآن 2 مہینے ہمارے گھروں میں بند پڑا رہتا ہے، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں بڑا ہے؟ اب سوال یہ کیوں بڑا ہے؟ کیونکہ وہ دشمن نے میزائل مارا ہے، یہ اپنے ماننے والے نے 2 مہینے بند رکھا ہے۔ اس سے کیا گلا؟ وہ تو مانتا ہی نہیں قرآن کو، اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا وہ۔ یہ 2 مہینے جس نے بند رکھا ہے، یہ تو مانتا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس نے کیوں بند رکھا ہے؟ اور آخری بات، میجورٹی ہم میں سے اوپر دیکھ کے زبر زیر کی غلطی آج تک دور نہیں کر سکی، قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، یہ پھر ظلم در ظلم ہے۔ ہمیں ٹھیک قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا آج تک، یہ پھر ہمارا اس سے بھی بڑا ظلم ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ کیا اپنے ساتھ ہی ظلم ہے۔ تو خدا را قرآن کے ساتھ اپنا رویہ چینج کر لیجئے۔ مصطفیٰ نے جو فرمایا کہ جب تک اسے تھامے رکھو گے ہدایت پر رہو گے، اور ہدایت یافتہ لوگوں پر کافر غالب نہیں آتے ہوتے، کافر گمراہوں کو چن چن کے مارتے ہیں۔ ہدایت یافتہ تو 313 نکلیں تو 1000 سے بھی جیت کے آتے ہیں۔ ہدایت یافتہ کے آج بھی ہدایت یافتہ لوگوں کے مزاروں سے بھی کافر کانپتا ہے، ان کے قبروں سے بھی ڈرتا ہے، اور گمراہ زندہ بھی ہوں تو بم مارتے ہیں، ان کو ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے گمراہ ہیں، نہ یہ نماز پڑھتے ہیں، نہ یہ قرآن پڑھتے ہیں، ان سے لڑنا کون سی بڑی بات ہے، لڑ لے گا۔ ہدایت یافتہ ہوں مسلمان، جن کے سینوں میں قرآن ہو، سینوں میں قرآن، جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا جس بندے نے قرآن کو سینے میں جگہ دی، قرآن اس نے سیکھا، تو اس کے سینے میں نبوت کے علوم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن اللہ نے نبی پر نازل کیا نا، تو نبوت کا علم ہے اس میں۔ سرکار نے فرمایا جس نے قرآن کو سینے میں رکھا، اس نے نبوت کے علوم رکھے سینے میں۔
اور جس نے کوئی قرآن نہیں سیکھا، کچھ نہیں اس کے پاس، اس کے بارے میں کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا وہ شخص ویران گھر کی طرح ہے جس کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ویران گھر ہے۔ تو یہ صرف بندے کی بات، حضور نے صرف بندے کی بات کی ہے۔ میں اس حدیث سے یہ سبق دے رہا ہوں کہ وہ گھر ہی ویران ہے جس گھر میں بند قرآن پڑھا رہے، قرآن نہ کھلے جس میں۔ تو لازم سمجھیے آپ کا بچہ، آپ لوگ دن میں 1000 مرتبہ موبائل ان لوک کر کے اگر آپ یوز کرتے ہیں تو 1 مرتبہ قرآن کھول کے بھی اس کو یوز کر لو۔ آپ کا بیٹا اگر 10 کتابیں اوپن کر کے اس کی 10 20 لائنیں یاد کر سکتا ہے تو 1 لائن قرآن کی بھی کھلوا لو اس سے۔ پھر بات وہیں آئے گی کہ کھلوانی کیسے ہے؟ خود کھول کے پڑھنا ہے اور پھر کہنا ہے آؤ تم بھی پڑھو، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ آخری حدیث کریم آقا نے فرمایا قرآن پڑھنے والا، یاد کرنے والا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام پائے گا، مکرم معزز فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا اس کو، اللہ اس کو فرشتوں کا ساتھ عطا کر دے گا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، فرشتوں کا ساتھ نصیب ہو جائے کسی کو۔ اللہ رب العزت اتنے انعامات، اتنی نعمتیں، دنیا میں برکتیں، رحمتیں، دعائیں قبول، جناب اتنی کچھ، اور وہ بند پڑی ہیں ہمارے غلافوں میں، گھروں میں۔ بدقسمتی نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ اور آخرت میں شفاعت، سفارش، گناہوں کی بخشش، معافیاں، جنت کے جناب درجے، اتنا کچھ اس ایک قرآن سے، اور وہ قرآن بند پڑا ہے ہمارے گھروں میں۔ سارے گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ، اینڈ آف دا اسپیچ یا لیسن آف دا اسپیچ، جو مرضی کہہ لیں آپ، پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے روزانہ قرآن پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ ایک سبق لے کر چلے جائیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ میں نے روزانہ قرآن پڑھنا ہے، آپ کی آنے والی نسل آپ کو دیکھ کر قرآن پڑھے گی۔ آپ نے یہ روٹین جو بنائی ہوگی گھر میں کہ سارے افراد قرآن پڑھیں گے، تو اس روٹین سے دنیا میں برکتیں سمیٹیں گے، رحمتیں سمیٹیں گے، قبر میں سفارش ملے گی، عذاب سے نجات ملے گی۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ہدایت پر رہو گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم شریف پڑھی ہے۔